UET لاہور سے سول انجینئرنگ میں نے 96 میں کی اور یونیورسٹی گولڈ میڈل تھا میرا، اور اس سے پہلے اسکول کالج میں بھی میں ٹاپ کرتا رہا ہوں۔ چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پہ پانی کے حوالے سے کافی مشکلات ہیں، تو اس زمانے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ دنیا میں آنے والے وقت میں جو جنگیں ہیں وہ پانی کے مسائل پہ ہوں گی، تو اس سے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ پاکستان میں بھی چونکہ پانی کے حوالے سے کافی ایشوز ہیں اور ورلڈ وائڈ ہیں، تو کیوں نہ میں اس میں ایکسل کروں۔ جی ہماری کمپنی جو رحمان حبیب کنسلٹنٹس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، ہم نے سٹارٹ تو واٹر کے شعبے سے لیا۔ بیسیکلی وی آر اے سول انجینئرنگ کنسلٹنگ فرم۔ ہم سول انجینئرنگ کے جو بھی جتنے بھی شعبے ہیں ان میں کنسلٹنسی سروسز دیتے ہیں۔ واٹر سیکٹر ہی ہمارا سب سے بڑا سیکٹر ہے۔ انفراسٹرکچر میں بھی ہم کام کر رہے ہیں، اربن ڈیولپمنٹ کے فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے UET سے سول انجینئرنگ کی، اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہمارے ملک میں پانی کے ریسورسز کی قلت ہے، کیوں نہ اس کو مینج کیا جائے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے یونیسکو IHE سے اپنی واٹر ریسورسز کے اندر ڈگری کمپلیٹ کی اور اس کے بعد پاکستان آئے اور اپنی ایک فرم رحمان حبیب کنسلٹنٹ کے نام سے کھولی، اور وہاں پہ انہوں نے ریسورسز کی مینجمنٹ کے حوالے سے کام کرنا شروع کیا۔ ہم ان سے جانیں گے کہ کرنٹلی یہ کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اور کس کس طرح سے یہ ریسورسز کی مینجمنٹ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ظفر اقبال وٹو صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے UET سے سول انجینئرنگ کی، اس کے بعد واٹر ریسورسز میں آپ کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا؟ آپ نے کیسے سوچا کہ میں اس میں اپنے کیریئر کو پرسو کروں اور یہاں پہ کام کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا قاسم علی شاہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ تو UET لاہور سے سول انجینئرنگ میں نے 96 میں کی اور یونیورسٹی گولڈ میڈل تھا میرا، اور اس سے پہلے اسکول کالج میں بھی میں ٹاپ کرتا رہا ہوں۔ تو انجینئرنگ کرنے کے بعد میں جب اپنے فیلڈ میں آیا تو وہاں پہ چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پہ پانی کے حوالے سے کافی مشکلات ہیں، تو میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ پانی کے لحاظ سے میں اس میں کچھ ایکسل کروں اور اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں۔ تو اس زمانے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، جس آرٹیکل میں یہ بتایا گیا تھا کہ دنیا میں آنے والے وقت میں جو جنگیں ہیں جو ملکوں کے درمیان، وہ پانی کے مسائل پہ ہوں گی۔ تو اس سے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ پاکستان میں بھی چونکہ پانی کے حوالے سے کافی ایشوز ہیں اور ورلڈ وائڈ ہیں، تو کیوں نہ میں اس میں ایکسل کروں۔ تو اس لیے پھر میں نے یہ سوچا اور میں نے پھر اس میں اسپیشلائزیشن کرنے کا سوچا۔ سر آپ کی جو کمپنی ہے رحمان حبیب کنسلٹنٹ، یہ کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہی ہے اور اس کا ویژن اور مشن کیا ہے؟ جی ہماری کمپنی جو رحمان حبیب کنسلٹنٹس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، ہم نے سٹارٹ تو واٹر کے شعبے سے لیا۔ بیسیکلی وی آر اے سول انجینئرنگ کنسلٹنگ فرم۔ ہم سول انجینئرنگ کے جو بھی جتنے بھی شعبے ہیں ان میں کنسلٹنسی سروسز دیتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا سٹارٹ جو ہے واٹر سیکٹر سے لیا، اور واٹر سیکٹر ہی ہمارا سب سے بڑا سیکٹر ہے، جس میں آپ کی جو ڈیمز ہیں، ہائیڈرو پاور ہے، اس میں واٹر مینجمنٹ ہے، فلڈ مینجمنٹ ہے، ایگریکلچر ہے، اریگیشن ہے، انوائرمنٹ ہے، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہے، واٹر سپلائیز کی ایشوز ہیں، تو یہ سارے کور ہو جاتے ہیں اور یہ بہت بڑا فیلڈ ہے اٹ سیلف۔ اس کے بعد پھر ہم نے دوسرا جو سیکٹر ہے وہ روڈز کا ہے، کمیونیکیشن کا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سیکٹر ہے، اس میں بھی ہم نے کام شروع کیا، اس میں بھی الحمدللہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا انوائرمنٹ جو کہ واٹر اور روڈ ظاہر ہے دونوں سے ریلیونٹ ہے، انفراسٹرکچر میں بھی ہم کام کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر کے شعبے میں، اربن ڈیولپمنٹ کے فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لاسٹ ہے وہ الائڈ فیلڈز ہے، جسے ہم سافٹ فیلڈ کہتے ہیں، جو اس سے ریلیٹڈ جیسے سوشل ایشوز ہیں، اکنامکس سے ریلیٹڈ ہیں، پروجیکٹ کی وائبلٹیز کی اسٹڈیز ہیں، ان میں بھی ہم سروسز دے رہے ہیں۔ سر ابھی آپ ریسنٹلی کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں؟ ابھی اگر موجودہ پروجیکٹس کی بات کی جائے تو اس میں ہم
वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पंजाब, बलूचिस्तान और KPK इनको कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस्लामिक बैंक और इसके अलावा बाकी दूसरे जो डोनर इदारे हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं, वापडा के साथ काम कर रहे हैं। और जो हमारे मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो सबसे बड़ा है वो नेशनल प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर कोर्सेज़ है, जो कि पूरे मुल्क गिर एक जो हमारे पानी के जो मसाइल हैं, जो किसान हैं, जो खेतों के मसाइल हैं, उनको हल करने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके साथ साथ हम कुरमतंगी डैम जो है उसकी कंसल्टेंसी हमारे पास है, हम उस पर काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान के हवाले से देखा जाए तो बलूचिस्तान में हम 100 डैम्स का एक प्रोजेक्ट जिसके सिलसिले में अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक पोस्ट भी वायरल हुई थी, उस पे हम काम कर रहे हैं। उसके पैकेज 2 पे हम कंसल्टेंट थे, पैकेज 3 पे थे, पैकेज 4 में भी हम काम कर रहे हैं। ग्रुक डैम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है बलूचिस्तान में, बहुत बड़ा काम है, उस पर हम एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक बलूचिस्तान वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्टर का प्रोजेक्ट चल रहा है कि जिसमें एक बहुत बड़ा डैम है सिरीतोई डैम के नाम से, और 10 या 11 जो हैं वो स्मॉल स्केल इरीगेशन स्कीमें हैं, हम उन पे काम कर रहे हैं। पंजाब के महकमा इरीगेशन के साथ हम लिफ्ट इरीगेशन स्कीमों पे काम कर रहे हैं। फाटा में फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ हम फाटा के डैमों की फिजिबिलिटी स्टडीज़ पे काम कर रहे हैं। और इसी तरह फाटा में फाटा वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट के नाम से एक प्रोजेक्ट एशियन डेवलपमेंट के साथ हो रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये प्रोजेक्ट तकरीबन कंप्लीट होने वाला है कि जिसमें 40 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर हमने छोटे डैम्स या ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हैं कि जहाँ से पानी को इरीगेशन के मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह KPK इरीगेशन के साथ हम इस वक्त टांडा डैम के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारे चंद एक प्रोजेक्ट हैं जो वाटर सेक्टर में हैं। इसके साथ साथ अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो उसमें हम KP सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में एज ए लीड फर्म काम कर रहे हैं। ये भी एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी तरह पंजाब सिटीज़ इम्प्रूवमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो अभी हमारी कंसल्टेंसी ने विन किया है, वो स्टार्ट होने जा रहा है। पंजाब गवर्नमेंट का जो रोड का सेक्टर है इसमें इन्होंने रोड के सेक्टर को इम्प्रूव करने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, जिसमें हम सरगोदा, मुल्तान और फैसलाबाद डिवीज़न, इन 3 डिवीज़न में सूबाई जो रोड हैं उनकी इम्प्रूवमेंट का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि बॉर्डर सर्विसेज इम्प्रूवमेंट का है, जिसमें वाघा बॉर्डर, आपका तोरखम बॉर्डर और चमन बॉर्डर, इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात को बेहतर बनाना और ऑटोमेशन करना, कस्टम्स की और इमिग्रेशन के सारे मसाइल की, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पिछले 4-5 साल से जारी है। और तोरखम पे आलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, चमन पे काम जारी है, वाघा पे भी स्टार्ट होने वाला है। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम है जिन पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट सेक्टर में अगर देखा जाए तो उसमें एयर क्वालिटी, जिस तरह आपको पता है लाहौर में भी काफ़ी इशू हो जाता है और कराची में भी, तो इस पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक बहुत बड़ा मल्टी लेवल नेशनल किस्म का प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है 8-10 मुल्कों में। तो उसमें भी हम एज ए फॉरेन कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, जिसमें आपके जो पाकिस्तान है इसमें सियालकोट और पेशावर के 2 शहर हैं उस प्रोजेक्ट में, इंटरनेशनल प्रोग्राम में शरीक हैं। तो ये हमारे चंद एक वो प्रोजेक्ट हैं जिस पे करंटली हमारी कंपनी जो है इस वक्त इंगेज है और काम कर रही है। सर मुझे ये बताइएगा कि अगर ये बलूचिस्तान में 100 डैम बनने वाला प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो इससे पूरे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? जी ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि 100 डैम का प्रोजेक्ट जो है उसको, उसकी अहमियत को उस तरीके से नहीं समझा गया जिस तरह इसको समझा जाना चाहिए था। ये प्रोजेक्ट जब कंसीव किया गया था तो उसके बुनियादी मकासद जो थे उसमें ये था कि सैलाबों से बचाना निचली आबादियों, क्योंकि बलूचिस्तान में आपको पता है कि सारा साल नदी नालों में पानी नहीं होता और साल के 1-2 महीने ही होते हैं कि जिसमें वो बारिश होती है और पानी आता है और वो इतनी स्पीड से चला जाता है कि ना उसको हम स्टोर कर सकते हैं और ना ही किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो ज़ाया हो जाता है। और बाकी सारा साल बारिशें नहीं होती और वो फ्लड जो हैं उससे बहुत तबाहियाँ भी होती हैं। तो एक तो था कि उस तबाही से बचना, दूसरा था पानी को स्टोर करना,
تاکہ اس کو فلڈ کے بعد بھی 1 2 3 4 مہینوں کے لیے استعمال کیا جا سکے. اس کے بعد یہ تھا کہ اسٹور کیے ہوئے پانی سے زیر زمین جو پانی ہے اس کا جو لیول ہے اس کو اپ کرنا، تاکہ لوگ پینے کے پانی جو ہے وہ جو زیر زمین حاصل کر رہے ہیں اس کو ریز ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ زمین کے کٹاؤ کو روکنا. تو یہ چند ایک ایسے کام ہیں، یہ چند ایک ایسے آبجیکٹیوز ہیں. اور جو سب سے بڑا اس پروجیکٹ کا ہے جو فائدہ ہے یا امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ کسی ایک علاقے یا کسی ایک جگہ تک محدود نہیں ہے. اس کی پلاننگ یہ ہے کہ یہ پورے بلوچستان میں 100 ڈیم بننے ہیں اور 5 پیکیجز میں یہ ہو رہا ہے. ہر پیکیج میں 20 ڈیم ہوتے ہیں. وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو اگلے 20 ڈیموں پہ کام شروع ہو جاتا ہے اور ان 20 ڈیموں کا ٹارگٹ ہوتا ہے 4 سال میں مکمل کرنا. تو 2008-09 سے اگر یہ شروع ہوا ہے تو اب تک اس کے 3 پیکیج کمپلیٹ ہو گئے ہیں کہ جس میں آپ کے 50 سے 60 ڈیم بن چکے ہیں اور وہ بلوچستان کے ہر ضلع میں بنے ہیں، ہر علاقے میں بنے ہیں اور 1 سے زیادہ ڈیم بن چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا سوشل امپیکٹ ہے وہ پورے بلوچستان تک ہے اور پورے بلوچستان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ آدھا پاکستان ہے. آپ سندھ، پنجاب، KP کے AJ کے آپ کے گلگت بلتستان ہے، ان سب کو اکٹھا کر لیں تو ان کا جتنا لینڈ ایریا بنتا ہے اکیلے بلوچستان کا اتنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ایسا پروجیکٹ بنایا اور وہ اکنامیکل بھی ہے. تو ایسا پروجیکٹ بنایا جس نے پورے بلوچستان کے ہر ضلع میں لوگوں کو امپیکٹ کیا ہے. تو اس کا مطلب آپ نے آدھے پاکستان کو امپیکٹ کیا ہے. اور اس کی اگر ٹوٹل سٹوریج کیپیسٹی دیکھ لیں کہ پچھلے 10-12 سالوں میں یہ ڈیم بنے ہیں اور ان سب کی جو پانی کی سٹوریج کیپیسٹی ہے اس کو اکٹھا کر لیں تو بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. جو سیلابی پانی ہے اس کو سٹور کر کے ایریگیشن، پینے کے پانی، مویشیوں کے لیے، کیونکہ بلوچستان ایک زرعی صوبہ نہیں ہے، بلوچستان بیسیکلی ایک لائف سٹاک بیس صوبہ ہے. سر، پاکستان میں جو ریسورسز کی مس مینجمنٹ ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور اس میں سب سے اہم کردار کس کا ہے؟ یہ بھی ایک بہت اچھا سوال ہے کیونکہ اللہ نے پاکستان کو بہت زیادہ ریسورسز سے نوازا ہوا ہے. وہ نیچرل ریسورسز بھی ہیں اور انٹلیکچوئل ریسورسز بھی ہیں. تو ہم چیزوں کو ڈیزائن کرنے میں بہت اچھے ہیں لیکن ہم ان کے پور مینیجر ہیں. ہم آپریٹ بہت اچھا کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کو مینیج اتنا اچھا نہیں کر سکتے. اب دیکھیں دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا ایریگیشن کا نظام ہمارے ملک میں ہے لیکن ہم اس سے آدھا پانی ضائع کر کے آدھے پانی سے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس طرح جس فیلڈ میں بھی چلے جائیں آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی. تو اس کا جو ریسورسز کو مینیج کرنے کا ہے اس میں ہمیں سب سے پہلے تو اپنے ڈپارٹمنٹس جو ہیں، اپنے ادارے جو ہیں ان کی کیپیسٹی بڑھانا ہوگی، چاہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں. دوسرا جو اس میں سب سے امپورٹنٹ کام ہے کہ اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ R&D پہ بہت کام کرنا ہوگا. R&D کے ادارے بھی بنانے ہوں گے اور جو ایگزسٹنگ R&D کے ادارے ہیں ان کے فنڈز اور ان کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہوگا اور ان کی جو ریسرچ ہے اس کو اپلائیڈ بیس ریسرچ بنانا ہوگا. اس کو یونیورسٹیوں کے کیمپسز یا ان سے نکال کے آن گراؤنڈ لانا ہوگا. اب اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو دنیا میں دیکھیں تو جو یونیورسٹیاں ہیں یا جو ادارے ہیں ان کو پروفیسرز باہر بھی کام کرتے ہیں اور وہ پھر وہاں سے وہ ایکسپیرینس لے کے اپنے ادارے میں لاتے ہیں اور اپلائیڈ قسم کی ریسرچ کرتے ہیں. ہمارے ہاں آپ کو کتنے ایسے لوگ ملیں گے، ریسرچر کتنے ایسے ملیں گے کہ جو پریکٹیکلی فیلڈ میں بھی کام کرتے ہوں. اسی طرح وائس ورسا اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو کتنے ایسے پروفیشنل ملیں گے کہ جو اپنے فیلڈ میں تو بہت اچھی ہیں لیکن وہ کسی یونیورسٹی یا کسی ریسرچ ادارے میں کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں یا کوئی بک لکھ رہے ہوں یا لوگوں کو ٹرین کر رہے ہوں. تو یہ جو گیپ ہے ہمارے ہاں ریسرچ کا اور جو فیلڈ کا ہے اس کو ہمیں برج کرنا ہوگا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ لوگوں کو انٹرپرینیورشپ کی طرف راغب کرتا ہے اور ان کو بزنس کی ترغیب دیتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ اور یہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ جی، جب ہم نے کام شروع کیا شروع میں یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد تو کنسلٹنسی میں سے ہی میری جاب شروع ہوئی. تو وہاں پہ جب ہم دیکھتے تھے کہ آپ جتنی بھی محنت کر لیں، جو بھی آپ کنٹریبیوٹ کر لیں، اس میں آپ کو وہ ایک سیٹسفیکشن کا فیل نہیں ہوتا تھا کیونکہ آپ یو آر لمیٹڈ. آپ اتنا ہی کر سکتے تھے جتنا وہ ادارہ آپ کو ایک موقع دیتا ہے پرفارم کرنے کا ود ان سرٹن باؤنڈری کنڈیشنز. اس وجہ سے جب ہم نے اپنی کمپنی بنانے کا فیصلہ کیا تو اس میں ہمارا ویژن یہ تھا کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں
کہ اس میں ٹھیک ہے آپ ایک بزنس تو کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کنٹریبیوشن بھی کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ کنٹریبیوشن ان ٹرم آف نالج بھی ہے, وہ کنٹریبیوشن ان ٹرم آف جو ٹریننگ ہے وہ بھی ہے. اور اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ادارے میں آپ کو سارے ینگ لیڈرز ہی ملیں گے, کیونکہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم شروع سے لڑکوں کو لیتے ہیں, انٹرنشپ میں لیتے ہیں, ان کو ٹرین کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور ان میں سے جو لڑکے اچھی کوالٹیز والے ہوں, جن میں آگے نکلنے کی خواہش ہو, جذبہ ہو, اور ان میں کوالٹیز ہوں, تو ان کو پھر ٹرین کرتے ہیں, ان کو اوپر لاتے ہیں اور مینیجر کی اور ان کو ٹیم لیڈر کی پوزیشنز تک لے جاتے ہیں. اور اس میں سے ایون جو لوگ اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں ہم اس میں بھی ان کو انکریج کرتے ہیں, مینٹورشپ دیتے ہیں, اپنا پلیٹ فارم آفر کرتے ہیں, اور اگر وہ اپنی کمپنی بنانا چاہیں ہم اس میں بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور کئی ہمارے ایسے انجینئرز ہیں کہ جو ہم سے کام کر کے ٹرین ہو کے اب اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. سر قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں اور ان کی فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, قاسم علی شاہ صاحب, میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں ایک بہار کی نوید ہیں, خوشیاں پھیلا رہے ہیں, مسرتیں پھیلا رہے ہیں, امید کا ایک لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں جس کی بڑی شدید ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو بھی چینلز ہیں آپ کہہ لیں یا جہاں پہ بھی آپ بیٹھیں ایک مایوسی کی فضا اور مایوسی کی ہی بات ہوتی ہے, تو اس میں ایسے لوگوں کی بڑی ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور میری دعا ہے کہ یہ اسی طرح اپنے اس نیک کام کو جاری رکھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے. بہت بہت شکریہ ظفر اقبال بٹو صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ پاکستان کے واٹر ریسورسز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ان کی کمپنی کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے یہ جاننا چاہتے ہیں, ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.